مولانا صاحب انفیکٹ آپ نے جس طرح بتایا کہ حکومت کی غیر سنجیدگی تو عیاں ہو چکی ہے، لیکن آپ بھی اس ملک کے سن آف مسائل ہیں اور ایک بڑی توانا آواز ہے اپوزیشن کے اندر، تو کیا ہم امید رکھیں کہ اپوزیشن کے پلیٹ فارم سے کے پی سی بلائی جا رہی ہے، جس میں حکومت کو بھی دعوت دی جائے تاکہ اکراس دا بورڈ انڈیا کو بڑا بھرپور پیغام جائے، کیونکہ حکومت یہ کام کرنے میں ناکام رہی ہے، تو آپ کرنے جا رہی ہیں سر یہ قسم؟ دیکھیے، حکومت کرے ہم کریں، یہ سوال جب پیدا ہوتا ہے تو یہی تقسیم کا سبب بنتا ہے۔ اس وقت تو حکومت کو کرنا چاہیے سارا کچھ، اور اگر حکومت خاموش ہے، اپوزیشن اجلاس بلا لیتی ہے، یہ بھی ایک تقسیم کا علامت بنتی ہے۔ تو میری رائے میں یہ سارے سٹیپس جو ہیں اس وقت حکومت کو اٹھانے چاہیے تھیں، اور ہم اگر اٹھائیں گے، ہم تو کل بھی اٹھا سکتے ہیں، ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم نے تو سب سے پہلے بیان دیا کہ آج پاکستانی قوم ایک صف ہے، اور ہم اپنے وطن عزیز کی دفاع پورے ایک قومی قوت کے ساتھ اور سوچ کے ساتھ کریں گے، اور اس سے ایک یکجہتی کی فضا بنی ہے، یقیناً بنی ہے، تو اس کو سب اتار نہ کیا جائے۔ غیر سنجیدگی سے یقیناً پھر داخلی معاملات چھڑیں گے، تنقید ہوگی حکومت پر، اور وہ یکجہتی ختم ہوگی۔ نورین جنجوا سے مولانا صاحب، کے پی کے میں آپ لوگوں کی بڑی نمائندگی ہے، کے پی کے جو حالات قابو سے باہر ہو رہے ہیں، اور جو دوسرے جو دہشتگرد خارجی اندر آ رہے ہیں اور کافی حد تک اندر آ چکے ہیں، آپ کی پارٹی اس کو کیسے دیکھتی ہے؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں، اس کا کیا حال ہے؟ دیکھیے، میں نے پہلے بھی یہی بات کہی کہ ایک طرف ہندوستان کی جارحیت، ایک طرف بلوچستان اور کے پی میں جو داخلی جنگ چل رہی ہے، اس کے لیے کوئی اسٹریٹجک پالیسی ہماری ہونی چاہیے، اور سیاسی لوگوں کو انوالو کرنا چاہیے اس میں، تاکہ ہم اس کے لیے راستے نکالیں۔ اور اگر ایک طرف ہماری پوزیشن جو ہے وہ بہت سنجیدہ ہے، تو دوسرے اطراف پر ہمیں ایک کام کرنا چاہیے، محنت کرنی چاہیے، تاکہ ہم ہم جہت جنگ میں نہ الجھے رہیں، ورنہ ہندوستان ہماری اس کمزوری کا فائدہ اٹھائے گا۔ جی مولانا صاحب، پی ٹی آئی نے 7 مئی کو اے پی سی بلائی ہے لاہور میں، آپ کو دعوت آئی ہے؟ اگر آتی ہے تو آپ اور کہ پی ٹی آئی کی اے پی سی میں جائیں؟ مجھے خبر آئی ہے، دعوت نہیں آئی۔ مولانا صاحب، اس حوالے سے آپ ہمیشہ یکجہتی پر یقین رکھتے ہیں اور ساری سیاسی اور جمہوری قوتوں کو اکٹھا کرنے میں بھی مصروف رہتے ہیں، میاں نواز شریف کے ساتھ اس حساس معاملے پہ کوئی رابطہ کریں گے؟ اگر تو کوئی ایسی تجویز سنجیدہ طور پر سامنے آ جاتی ہے کہ ہم اے پی سی بلاتے ہیں، تو پھر تو میرے خیال میں ان کو بھی شریک ہونا چاہیے۔ وہ بھی پاکستان کے ایک اہم شخصیت ہیں، 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، تو ان کی شخصیت اور ان کی اہمیت سے تو ہم انکار نہیں کریں گے۔ مولانا صاحب یہ بتا دیں کہ یقیناً آپ کی حال صرف پاکستانی بلکہ پورے خطے میں جمعیت علماء اسلام کو ہم دیکھتے ہیں ایک مضبوط اور ایک مقبول جماعت ہے۔ اس وقت جو خطے کی صورتحال ہے اور کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے، آپ ایز اے ہول بھارت کی جو بی جے پی اور کانگریس کی قیادت ہے، آپ یہ سمجھیں کہ اس وقت جو ہے آپ خطے میں اپنی جمعیت علماء اسلام اس کی نمائندگی، اس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اس صورتحال پر خطے کے؟ میرے خیال میں مودی جی جو ہیں، جو فرقہ پرست ہے اور جو مسلم دشمن تصور کیے جاتے ہیں، اور گجرات میں جب وہ وزیر اعلیٰ تھے تو مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا، لہٰذا اس کو اس کی ذہنیت ایک فرقہ وارانہ ذہنیت ہے۔ ہندوستان کو بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ وہاں پر یکجہتی ہو۔ اگر ان کا آئین ایک سیکولر آئین ہے اور اس میں ہندوستان کے ہر شہری برابر کی حیثیت رکھتے ہیں، تو پھر وہاں اس قسم کی ذہنیت اگر حکومت کرے گی تو وہ جس طرح انہوں نے اب الیکشن میں تو شکست کھا گیا تھا، اتحادیوں کے سہارے حکومت کر رہا ہے، پھر اس نے جو تبدیلیاں کشمیر میں کی اور جس طرح ڈیموگرافی کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، لیکن الیکشن میں کشمیری عوام نے مسترد کر دیا ان کو، یہ چیزیں ان کے اعصاب کو توڑ چکی تھیں۔ آج اس کو ایک بار پھر موقع ملا ہے کہ اس واقعے کا سہارا لے کر وہ مسلمانوں کے خلاف ہندو ووٹ کو اکٹھا کر سکے اور ہندو غیظ و غضب کو اٹھا سکے مسلمانوں کے خلاف، جو کبھی بھی ہندوستان کے فائدے میں نہیں جائے گا، نہ ہندوستان کے مفاد میں یہ بات ہوگی۔ لہذا ایسی صورتحال میں ہندوستانی قوم کو بھی سوچنا چاہیے کہ ایک ایسا فرقہ پرست جو قوم کو آپس میں لڑاتا ہے، جو اپنے ملک کو دوسروں سے لڑاتا ہے، بلا تحقیق لڑاتا ہے اور اندھاپن الزامات لگا رہا ہے، اس صورتحال میں میرے خیال میں اس وقت وہاں جو اپوزیشن کا رول ہے حکومت کے حوالے سے، جو اس کو یکجہتی نہیں مل رہی ہے، اتفاق رائے نہیں مل رہا ہے، اس کی یہی وجوہات ہے۔ بہت شکریہ۔ آتش نیوز پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع، ملک بھر سے درج ذیل آسامیوں کی ضرورت ہے۔ بیورو چیف، ڈیپٹی بیورو چیف، ویڈیو ایڈیٹر، سٹی رپورٹر،
तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामा नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।